حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضرت سیدنا کریم ابن کریم سید ابن سید سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑپوتی ہیں، اور آپ حضرت سیدنا امام حسن کے پوتے حضرت سرکار سیدنا حسن انور بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کی صاحبزادی محترمہ ہیں۔ حضرت سیدتنا طاہرہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت 145 سنہ ہجری میں مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت نیک، پرہیزگار، حافظہ، محدثہ، عالمہ، عابدہ، زاہدہ اور ولیہ تھیں۔ آپ کے علم حدیث کا عالم یہ ہے کہ شرعی پردے کے تقاضے پورے کرتے ہوئے حدیث کی دنیا میں حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، آپ سے مستفید ہوئے، آپ سے برکات لیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ جب بیمار ہوتے تھے تو اپنے شاگردوں کو حضرت مخدومہ سیدتنا طاہرہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجتے کہ ان سے عرض کریں کہ وہ میری صحت یابی کی دعا فرمائیں، تو جب وہ دعا فرما دیتی اور شاگرد واپس آتے، حالانکہ امام شافعی بستر پر مرض کی وجہ سے لیٹے ہوتے، لیکن ان کی دعا کا اثر یہ ہوتا کہ جیسے ہی آتے تو حضرت امام شافعی اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، یعنی صحت یاب ہو چکے ہوتے تھے۔ حضرت امام شافعی نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو ان کے آستانہ پاک پر لے جایا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مبارک کس سے ہوا؟ حضرت سرکار سیدنا امام کریم امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا امام اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سرکار مخدومہ کریمہ سیدتنا نفیسہ پاک کا نکاح ہوا، یعنی کہ آپ حضور پر نور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو ہیں، اور آپ کی ایک شہزادی پاک ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدتنا ام کلثوم ہے، اور ایک آپ کا شہزادہ ہے اور ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا قاسم ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ اپنے شوہر مبارک سیدنا اسحاق بن جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ سے مصر کی طرف، اور یہیں پر ان کا قیام ہوا اور یہیں پر ان کا وصال ہوا، اور مصر کے اندر ہی حضرت سیدہ مخدومہ کا مزار انور ہے۔ حضرت سیدتنا طاہرہ مقدسہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ دن کو روزہ رکھتی اور رات بھر نمازیں پڑھتی۔ آپ نے 30 حج کیے۔ آپ کی بھتیجی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی جان حضرت مخدومہ طاہرہ نفیسہ کو 40 سال ان کی خدمت میں حاضر رہی۔ اس عرصے میں نے کبھی ان کو رات میں سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسن پاک کی پڑپوتی ہیں، مخدومہ کائنات کا گھرانہ ہے، وہی ریتی رواج، وہی طور طریقہ، وہی ذوق عبادت، وہی بندگی کا طریقہ اور سلیقہ۔ 40 سال کا میں نے ان کی خدمت میں رہی ہوں، یہ آپ کی بھتیجی پاک کا بیان ہے۔ میں نے کبھی ان کو رات کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک بار میں نے ان سے عرض کیا آپ آرام کیوں نہیں فرماتی؟ تو حضرت مخدومہ فرمانے لگی کیسے آرام کروں جب کہ میرے سامنے دشوار منزلیں ہیں جو کامیاب لوگ ہی طے کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدتنا نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھتیجی سے پوچھا گیا کہ حضرت مخدومہ کی خوراک کیا تھی، آپ کیا تناول فرماتی تھی؟ تو آپ ذرا یہ جواب سنیے گا، آج ہمارے ہٹے کٹے روزے نہیں رکھتے۔ حضرت مخدومہ کی خوراک کا پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا وہ 3 روز میں بس 1 لقمہ تناول فرمایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 3 روز میں 1 لقمہ تناول فرمایا کرتی تھی۔ رجب المرجب کی پہلی تاریخ کو آپ بیمار ہو گئیں اور رمضان المبارک طلوع ہوا، رمضان شریف تک بیمار رہیں۔ جب ماہ رمضان شریف میں مرض میں مزید اضافہ ہوا
تو آپ کو مشورہ دیا گیا کہ روزہ توڑ دیں، آپ کی طبیعت و صحت جو ہے وہ موافق نہیں ہے، شرعی طور پر روزہ توڑنے کی اجازت ہے، آپ روزہ توڑ دیں۔ تو پتہ ہے حضرت مخدومہ نے کیا فرمایا؟ امام حسن پاک کی پڑپوتی سرکار سیداتنا نفیسہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ تعالی علیہ نے فرمایا 30 سال ہو گئے مجھے اپنے مالک سے دعا کرتے ہوئے کہ مولا موت اس وقت آئے کہ میرا روزہ ہو، اور اب یہ خواہش پوری ہونے والی ہے اور تم مجھے کہتے ہو کہ روزہ توڑ دوں۔ 30 سال کی دعائیں رنگ لا رہی ہیں، میری آرزو کی تکمیل ہو رہی ہے کہ حالت روزہ میں مالک کے دربار کی طرف سفر کا آغاز ہو رہا، تو میں روزہ کیسے توڑ سکتی ہوں؟ یہ ارشاد فرما کے حضور مخدومہ کریمہ سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئیں، اور اسی حالت میں یعنی وضو بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے اور روزہ بھی ہے، اسی حالت میں حضرت مخدومہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف ہو گیا۔ اور چنانچہ وصال شریف 208 سنہ ہجری میں آپ کا ہوا، ولادت 145 میں ہوئی، اور وصال مبارک 208 سنہ ہجری رمضان المبارک کے پرنور مہینے میں مصر میں ہوا، اور آپ کا مزار اقدس مصر کے اندر موجود ہے۔ امام زابی اور ان جیسے اور بڑے بڑے چوٹی کے آئمہ نے، اپنے اپنے فنون کے آئمہ نے، محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت مخدومہ طیبہ طاہرہ امام حسن کی نسل کریمانہ کی یہ شہزادی پاک، اور یوں کہیے کہ بطولی گلشن کی یہ مہکتی ہوئی روشن کلی حضرت مخدومہ کریمہ سیداتنا نفیسہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پورے مصر میں یہ بات مشہور تھی، اور اب بھی مشہور اور معروف ہے کہ اگر کسی کو کوئی حاجت و ضرورت ہو تو حضرت مخدومہ کے مزار پہ حاضری کرے، فاتحہ پڑھے اور ان کے وسیلے سے اللہ کے دربار میں دعا مانگے تو مالک دعاؤں کو قبول کرتا۔ محدثین نے لکھا ہے ان کا مزار شریف دعاؤں کی قبولیت کا مرکز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے بزرگ اور آئمہ وصیتیں کرتے تھے کہ ہماری قبر حضرت مخدومہ کے جہاں وہ آرام فرما ہیں اس قبرستان میں، اس کے ارد گرد کے ایریے میں کی جائے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرما اپنے مردوں کو نیکوں کے پہلو میں دفن کرو۔ کثیر کرامات تھیں حضرت مخدومہ کریمہ سیداتنا نفیسہ پاک سلام اللہ تعالی علیہا کی۔ اس میں سے ایک سماعت فرما لیجئے کہ حضرت مخدومہ کریمہ جب نماز پڑھتی تھی، یہ بھی آپ کی بھتیجی پاک کا ارشاد ہے، تو جہاں نماز پڑھتی تھی وہاں ایک ٹوکری ہوتی تھی، جب بھی ان کے قلب پاک میں کسی چیز کی خواہش ہوتی تو وہ چیز خود بخود اس ٹوکری میں مل جاتی تھی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کے پاس ایسی ایسی چیزیں دیکھی جو میرے وہن و گمان میں بھی نہیں تھیں، تو میں نہیں جانتی تھی کہ وہ چیزیں لانے والا کوئی بھی نظر نہیں آتا، ٹوکری کے اندر وہ چیز موجود ہوتی تھی۔ تو ایک دن فرماتی ہیں کہ میں نے ان کی خدمت میں حیرت کے ساتھ عرض کیا کہ اے سیدہ کریمہ یہ کیا ماجرا ہے؟ محیر العقول بات ہے کہ چیز ٹوکری میں پائی جاتی ہے، کوئی خواہش ہو، لانے والا نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا، کتنا بڑا جواب دیا حضرت کریمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے، فرمایا جو اللہ پاک پر بھروسہ کر لیتا ہے دنیا اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ اور تم دنیا کی چیزیں دیکھ رہی ہو نا ٹوکری میں، تو ہمارا تو بھروسہ دنیا پر نہیں، دنیا بنانے والے پر ہے۔ تو جب دنیا کے خالق پر بھروسہ اور توکل ہو جائے تو یہ ساری چیزیں خود بخود اس کی فرما بردار ہو جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا رحمہ اللہ نے فتاوی شریف کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے، اور میں ان کا بیان کردہ بات اور مزید ملا کر آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے بارے میں ایک تو وہ ہو گیا کہ مصر میں ان کے مزار شریف پہ، ان کے مزار کے قرب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہم پاکستان میں بسنے والے بھی ان کے فیض سے محروم نہیں ہیں۔ حضرت مخدومہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علماء اور بزرگان دین اولیاء کے فرمودات میں سے ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نظر مانے کہ اگر میرا کام بن گیا تو میں حضرت مخدومہ کریمہ ولیہ صالحہ طیبہ طاہرہ نفیسہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا
کہ ایصال ثواب کے لیے نیاز کا اہتمام کروں گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کیسی بھی مشکل ہوئی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور بزرگان دین کے فرمودات میں سے ہے کہ یہ عمل مجرب ہے، یعنی سنا سنایا نہیں۔ اور یہ امام شعرانی نے طبقات کبریٰ میں اس کو نقل کیا، جو بعد میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ امام شعرانی قدس سرہ الربانی نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ تو یہ مختصر تذکرہ میں نے کیا، انشاءاللہ عز و جل مالک کریم توفیق دے تو ہم پوری تفصیل سے بھی حضرت سیدہ عالیہ کا ذکر پاک کریں گے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔